دوسری چیز جو 2 ہجری کے اندر قائم ہوئی، جس کا مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر، جس کو مسلمانوں کے منظم تعلیمی نظام اور اصلاحی نظام کی اساس اور بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی دینی تعلیمی نظام چل رہے ہیں، اگر ان سے ان کی بنیاد پوچھی جائے تو وہ اپنی نسبت جس طرف کرتے ہیں، یا مسلمانوں میں جتنے اصلاحی تزکیہ اور ارشاد کے نظام چل رہے ہیں، اگر ان سے ان کی بنیاد پوچھی جائے اور ان کی ابتدا اور آغاز پوچھا جائے تو اپنی نسبت جس طرف کرتے ہیں وہ اس درسگاہ کا اور اس خانقاہ کا آغاز جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر مسجد نبوی کے اندر صفہ کے نام سے ہوا ہے۔ صفہ عربی کے اندر سائبان یا سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ 2 ہجری میں اس وقت ہوا کہ جب تحویل قبلہ ہو گیا اور اب منہ مغرب کی طرف ہو گیا، جب مسلمانوں کا قبلے کے اندر دوسری سامنے کی طرف ہوا، تو جو جہاں پہلے کی طرف جو قبلہ تھا اس جگہ پر ایک چھپر اور ایک سائبان ڈال دیا گیا، اور اس میں وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگیاں تحصیل علم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے وقف کرنا طے کر لیا تھا، یہ ان کا ٹھکانہ اور ان کی جگہ بنی۔ یعنی مسجد نبوی کے اندر بیک وقت 2 عظیم الشان نظام شروع ہوئے۔ ایک تو ان حضرات کو تعلیمی فائدہ ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کریں گے، آپ سے باتیں سنیں گے، آپ کی احادیث مبارکہ سنیں گے، قرآن سنیں گے، نازل ہوتا رہے گا، یہ سب سے پہلے سنتے رہیں گے۔ آپ کی قرآن کی جو تشریحات ہیں، جو توضیحات ہیں، جو تفسیر ہے، وہ بھی سنتے رہیں گے آپ سے، اور آپ کی صحبت اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا کر مسجد نبوی کے اندر مقیم ہو گئے۔ اچھا، ان کی تعداد کتنی رہی یہ مختلف ادوار میں مختلف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں، اور وہ ان کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب صفہ کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں یہ تعداد 70 بھی رہی ہے، 80 بھی رہی ہے، اور دیگر صحابہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعداد ایک دور کے اندر 400 تک بھی گئی ہے۔ یہ لوگ مسجد میں صبح و شام مقیم رہتے تھے، کام کوئی اور نہیں کرتے تھے عام طور پر، یعنی آپ ہی کی صحبت ہی ان کی پہلی ترجیح تھی، اور تعلیم حاصل کرنا ان کی پہلی ترجیح تھی۔ اور آج جس طرح ہمارے لوگ اگر کوئی تعلیم کو، دینی تعلیم کو، تزکیے کو اپنی ترجیح بنا لیں تو اس کو معاشرے میں مشورے دینے والے لوگ کتنے سارے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی کام بھی کیا کرو۔ ان کو کسی صحابی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ بھائی صفہ چھوڑو، کوئی باہر بازار بھی جاؤ، کوئی کھیت بھی جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے سمجھدار صحابہ موجود تھے، ان کو بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ سے تعلیم، کیونکہ ان سے امت نے پھر فائدہ اٹھانا تھا بعد میں۔ یہ حدیث کے بڑے بڑے راوی ہیں، سارے کے سارے واقعات انہوں نے ہی بیان کیے، حدیث جو آج ہم تک پہنچی ہیں، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اور زندگی کو وحی کی ترتیب کے مطابق گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ انہی حضرات کی مہربانی ہے۔ ان کے کتنے سال تھے؟ زیادہ سے زیادہ 10 برس بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے تو 10 برس دیے، 10 برس، اور امت کے لیے لاکھوں برس کا سامان کر گئے۔ لاکھوں برس تک ان اصحاب صفہ سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی، جب تک قیامت قائم ہوگی اصحاب صفہ کا فیضان جاری رہے گا۔ ان کے تو 10 برس تھے صرف، اور اس 10 برس میں انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، کمانے کو، مال کمانے کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، اور اپنے ان اوقات کو سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو فوکس کر کے انہی کی جانب اپنی تمام توجہات مبذول کر کے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، روحانیت حاصل کی، قرآن حاصل کیا، حدیث حاصل کی۔ تو اس سے بڑا بہتر سودا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء صحابہ تھے، اور صفہ میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے گھر نہیں تھے، اور انہوں نے گھر بار کی فکر نہیں کی تھی۔ ہاں، ان میں سے بعضوں کی بعض ہوگا، جیسے عبداللہ ابن عمر اصحاب صفہ میں سے، لیکن شادی ہو گئی، نکاح سے پہلے ادھر رہے، شادی ہو گئی، پھر اپنے لیے گھر لے لیا چھوٹا سا، اور اہلیہ کے پاس رہنے لگے، اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دور صفہ کا گزارا، چونکہ ہم لوگ کماتے نہیں تھے، اور ہم تو بس ٹکٹکی باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، ہم مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ گھر آپ کو پتہ ہی ہے، مسجد کے سے دروازہ آپ کے حجرہ عائشہ کا، باقی ازواج کے حجرے بھی یہی ساتھ ایک ہی جگہ پر تھے سارے کے سارے۔
تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں بڑی بھوک دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو مجاہد سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو اپنے پیٹ میں ایک ٹھنڈک اور خنکی کا احساس ہوتا ہے شدید بھوک کے اندر۔ تو کہتے ہیں اس پیٹ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عجیب قسم کے انسان کو وہ احساس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں اس کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا، اور کہ مجھے کچھ شاید زمین کی نمی سے میری کوئی طبیعت ٹھیک ہو شدت کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکے، کیونکہ بہت خالی پیٹ جب ہوتا ہے تو کمر اس میں جھک جاتی ہے۔ پھر اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ پوری کی پوری روایت بخاری شریف کی کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک کی شدت سے میں بے تاب ہوں گی، اور میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ سوال میں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ صحابہ کے اندر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی جو ممانعت فرمائی تھی، اگرچہ یہ جو بھوک ہے تو اضطراری ہے اور اضطرار کے اندر تو اجازت بھی ہے، لیکن صحابہ کا تقویٰ تھا، سوال نہیں کرنا چاہتے، مانگنا نہیں چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں دینی علمی، تو مجھے اس کا جواب عنایت کرتے ہوئے جب میرے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو میری غیر معمولی بھوک کی کیفیت پہچان جائیں گے، ابوبکر صدیق نے میرے ساتھ لے جا کر کچھ کھلا دیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ جی میں آپ سے قرآن کی ایک آیت سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی پوچھو۔ تو میں نے قرآن کی آیت بیان کی، انہوں نے مجھے اس کا مطلب بیان کیا اور روانہ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی تو یعنی یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ سے قرآن کی ایک آیت پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب یہ تھا کہ مجھے دیکھیں گے، میرے چہرے پر ان کو بھوک کے آثار نظر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں جی پوچھو۔ میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے اس آیت کا مطلب بیان کیا اور روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اب میں دونوں چلے گئے۔ کہتے تھے میں دیکھا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ کہتے ہیں میرا کچھ پوچھنے سے پہلے آپ نے میری طرف کہا کہ میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور آپ پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کیوں کھڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ ہو۔ تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا، تو آپ اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں گھر لے گئے تو گھر میں جا کر آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے ام المومنین سے۔ انہوں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ بھیج دیا کہ دودھ کا پیالہ گھر میں۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کہیں صدقہ تو نہیں ہے؟ آپ کو پہلے میں نے بتایا صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ تو کہا کہ کہاں سے آیا ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ جی یہ ہدیہ آیا ہے کسی کی طرف سے آپ کے لیے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تھا تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے پیالہ دودھ کا دیکھ کر، کیونکہ آپ لے کر گئے۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ سارے صفہ والوں کو بلا لا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ پیالہ تو بمشکل اتنا ہے کہ مجھ جیسا بھوکا آدمی پی لے تو اس میں سے کچھ بچے گا نہیں، زیادہ زیادہ میں اتنا چھوڑ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں، اس سے زیادہ تو اس میں ہے نہیں۔ ادھر سے آپ فرما رہے ہیں سارے صفہ والوں کو بلا کر لیا۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ یہ اگر اس طرح ہم دونوں ہی پی لیتے تو بہتر تھا، لیکن ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صحابہ کی تربیت تھی، وہ اس کے اندر کوئی چون چرا تو کرتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر بلا لایا ساروں کو۔ تو ساروں کا مطلب یہ ظاہر بات ہے وہ سارے کوئی آپ کے گھر کے اندر تو آ نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا تو آپ کا گھر تھا نہیں۔ وہ جو مسجد کا وہ حصہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے پیچھے کی طرف، ادھر سے لا کر حضور کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا ہوگا مسجد کے اندر، کیونکہ اگر وہ کم سے کم 80 بھی تھے تو حضور کے گھر میں تو 80 لوگوں کی گنجائش تو نہیں تھی، بیٹھنے کی بھی نہیں تھی۔ تو کہتے میں لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ ان کو پلانا شروع کرو۔ کہتے میں نے ایک کو دیا، وہ پیتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا، جب وہ پورا پی لیتے تھے پھر میں ان سے لے لیتا تھا، دوسرے کو دیتا، پھر میں تیسرے کو دیتا، پھر میں چوتھے کو دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ہی صفہ کے تمام لوگوں نے وہ دودھ پی لیا، اور جب وہ پی لیا تو آخری میں بچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کہتے ہیں کہ حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری کیا کیفیت ہوئی، کہ ہر ایک کو پیالہ پکڑاتے ہوئے یہ خیال آتا ہوگا کہ شاید اب یہ ختم کر دے گا۔ آپ کسی اس آدمی کا سوچیں جس کو شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہو، کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب وہ پیالہ پکڑاتے ہوں گے۔
کہ اب پتہ نہیں اس میں سے کچھ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا. تو آپ نے ان کو دیکھ کے مسکرایا, کیونکہ آپ ابو ہریرہ کی کیفیت سمجھ رہے تھے ساری کی ساری کیا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تو رہ گئے صرف. ان کا جی بالکل یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا کہ چلو اب تم پینا شروع. تو کہتے ہیں میں نے پیا, پھر پی کر پھر مروتاً حضور کی طرف بڑھا دیتا تھا. آپ کہتے نہیں اور پیو, پھر میں بڑھا دیتا, آپ کہتے نہیں اور پیو. کہتے ہیں پیتا رہا. کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کہتے رہے پیو اور پیو اور پیو اور پیو. تو کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے. میں نے آخر کے اندر قسم کھا کر حضور کو یقین دلایا کہ یا رسول اللہ میرے بالکل نہیں. میں نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی یا رسول اللہ جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے, اب میرے اندر مزید گنجائش نہیں ہے پینے کی. تب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بسم اللہ لے کر آپ نے پیا اور پیالے کو ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ ان حضرات کا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا. اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشقتیں تو برداشت کیں, لیکن آج اس امت کو 5000 حدیثوں کا تحفہ عطا فرمایا. 5000 سے زائد روایات ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی, اور یہ اس مشقت کے ساتھ پہنچے. آج ہمیں تو کسی بندے کو ہم اس حالت میں دیکھ لیں ہمیں اس پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے. ہائے بیچارے مولوی صاحب کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے. اس کی کوئی اور قیمت ہوتی ہے جو بندہ وصول کر. ٹھیک ہے دنیا کی کچھ چیزوں کو وہ رضاکارانہ, ورنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کاروبار بھی کر سکتے تھے, کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے, سارے رستے ان کے سامنے بھی کھلے تھے. انہوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ سے آپ کے ارشادات کو سننا, آپ کی باتوں کو سننا. اچھا یہ اس کا طریقہ یہ رہا کہ وہاں کوئی باقاعدہ لنگر یا مطبخ یعنی کوئی کچن تو تھا نہیں اصحاب صفہ کا. تو یہ کھاتے کیسے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنیاء صحابہ پر یعنی مالدار صحابہ پر, کھاتے پیتے صحابہ پر, کاروبار کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ پر ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور فرمایا کسی کے ہر ایک کی وسعت اور اس کی توفیق کے مطابق کسی کو 2 صحابہ 2 صفہ والے دے دیے کہ تم ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ, کسی کو 2 دے دیے, کسی کو 2 دے دیے, کسی کو 2 دے دیے, اور کچھ لوگ زیادہ بھی لے کر جاتے تھے. اور محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ جو کہ سردار تھے خزرج کے, سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 80 لوگ رات کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. 80 لوگ اپنے گھر لے جاتے تھے ان میں سے, اور ان کو کھانا کھلا کر واپس مسجد بھیج دیا کرتے تھے. یہ لوگ مسجد آ جایا کرتے تھے. یہ ان کا عام طور پر طریقہ تھا. ایک چیز اور تھی صفہ کی جو اب بھی مسجد نبوی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اگر آپ کو مسجد نبوی میں, موجودہ مسجد نبوی میں آپ ایگزیکٹلی وہ جگہ لوکیٹ کرنا چاہیں جہاں پر صفہ تھا, تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے کہ ایک مسجد نبوی کے اندر قبلے کی مخالف سمت کے اندر دوسری طرف ایک چبوترا ہے جس کو لوگ صفہ کا چبوترا سمجھ کر وہاں پر بہت زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت, حالانکہ اس کا صفہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو دکت الاغوات ہے. یہ مسجد نبوی کے خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی, اور یہ اس زمانے کی مسجد نبوی سے باہر ہے, کیونکہ آپ جب اس کی ڈائریکشن دیکھیں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک, حضرت عائشہ کا جو حجرہ روضہ شریف جو ہے, روضہ مبارکہ کے جو پیچھے مکان تھا جس تک یہ سبز رنگ کی جالی گئی ہوئی ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کا گھر تھا. حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سامنے ہے وہ موجودہ چبوترا جو اگر آپ نے دیکھا ہو, یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کی دیوار اور اس چبوترے کے درمیان ایک گزرنے کا پیسیج ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو, خیال کیا, اس کو لوگ صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں عام طور پر. یہ ادھر نہیں, اسی کے ساتھ پیرلل تقریباً مزید آپ اس طرف جائیں, دروازے کی طرف نہیں جائیں, دوسری طرف جائیں, مسجد کی طرف جائیں, تو آپ کو چھت کے اوپر ایک ڈیزائن نظر آئے گا. اور وہ ڈیزائن جس طرح میں ہر وقت بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے یہ چیزیں محفوظ رکھی, اور جس زمانے تک حرمین شریفین کا نظام ان کے ہاتھ میں رہا, چیزیں محفوظ رہیں. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اب نیچے تو کوئی علامت بنانی مشکل ہوتی, تو چھت پر علامتیں بنائی ہیں. اس جگہ کے اوپر اگر آپ چھت کو دیکھیں گے تو وہاں پر کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہیں, سونے والے پانی سے, یعنی جو سونا جس طرح چڑھا ہوا تھا ان کو سنہرے رنگ کے, وہ کھجور کے خوشوں کی آپ کو چھت کے اوپر نظر آئے گا. اس کی مناسبت یہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں صفہ والوں کا چبوترا تھا, جہاں یہ لوگ رہتے تھے, ان کا چھپر یہاں پر تھا. اس کی مناسبت یہ ہے, کھجور کے جو خوشے انہوں نے وہاں پر بنائے ہیں تعمیر کے اندر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا جن لوگوں کے باغات تھے, جن صحابہ کے, خاص طور پہ انصاریوں کے باغات تھے, انصاری حضرات کے,
وہ اپنے باغات سے کھجور لا کر، یہ یہاں پر ایک تار باندھی ہوئی تھی اس چھپر کے نیچے، اس میں لا کے کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس کو صفہ والے جھاڑ لیا کرتے تھے، صبح صبح جتنی کھجوریں گر جاتی تھی اسے کھا لیتے تھے، کچھ وہاں رہ جاتی تھی۔ اور یہ آپ نے ایک دفعہ حکم بھی فرمایا تھا باغ والوں کو کہ اپنے باغ سے ایک ایک خوشہ لا کر یہاں پر صفہ والوں کے لا کے لگا دیا کریں۔ تو یہ، اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کے نگران تھے، منتظم تھے اس کے کہ کھجوریں آئیں گی، کیسے لگائی جائیں گی، کیسے تقسیم کی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں اس میں سے صحابہ جو پک رہی ہوتی تھی ان کو اتار لیا، جھاڑ لیتے تھے، ایک لکڑی مارتے تھے تو پکی بھی جھڑ جایا کرتی تھی، اور جو تھوڑی نسبتاً ابھی سخت ہوتی تھی وہ رہ جاتی تھی۔ اس طرح وہ خوشہ کئی دن استعمال ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا۔ آپ نے اس عصا سے ایسے خوشوں کو آپ دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوشہ اس میں ایسا تھا جس میں سڑی ہوئی کھجوریں تھیں اور خراب کھجوریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بس ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا، ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ خوشے والا چاہتا تو اس سے بہتر کھجوریں بھی لا سکتا تھا۔ دیکھیے کیسے اخلاق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو کیسی گندی کھجوریں لے کر آیا، دیکھو کیسی یہ صفہ والے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اس طرح کیوں بات نہیں کرتا۔ بس آپ نے وہ کھجوروں کو دیکھ رہے تھے اپنے عصا سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خوشے والا جو یہ خوشہ لے کر آیا ہے، اگر یہ چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ بھی لا سکتا تھا۔ اس میں تلقین تھی، ترغیب تھی کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی مال نکالو تو اچھا مال نکالو، اچھی چیز اس میں سے جتنی بہتر۔ دیکھو انسان اللہ کو جب دے رہا ہو تو اللہ کے شائن شان دے اللہ، جیسے ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں میں ان کے شائن شان اکرام کرتے ہیں۔ آپ لوگ، ہمارے حضرت میرے شیخ و مرشد ایک بات ہمیشہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے گھر میں ایک فقیر آئے، فقیر، اور آپ اس کے لیے سوچیں کہ نہیں میں اس کو بچا کھچا کھانا نہیں دوں گا، میں اس کے لیے مرغی پکواتا ہوں، تو آپ نے مرغی پکوائی، خاص اس فقیر کے لیے اس کو بٹھا دیا اور آپ نے اس کو مرغی کھلائی۔ آپ اپنے دل میں سوچیں گے کہ آج تو میں نے اخلاق کی انتہا کر دی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ لوگ تو جو گھر میں، یا جو اول تو جو بچا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، جو خود کھانے کا نہیں ہوتا، فریج میں جو پرانے پڑے سالن ہوتے ہیں وہی فقراء کو دیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو تازہ پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے دے دیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی چیز پکوا کر دینا یہ کتنی، تو آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، میں نے بالکل انتہا کر دی سخاوت کی اور انتہا کر دی اخلاق کی۔ پھر آپ پر انکشاف ہو کہ وہ فقیر نہیں تھا، وہ تو بادشاہ تھا، وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ اب آپ اپنی مرغی پر شرمسار ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے کاش پتہ ہوتا یہ بادشاہ تھا، پھر تو میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے کی حیثیت کے مطابق بندہ اپنے اکرام کو ویلیو کرتا ہے، اس کو وزن دیتا ہے۔ اگر وہ فقیر تھا تو آپ کے خیال میں اس کی مرغی بھی بہت ہے اس کے لیے، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بادشاہ تھا تو آپ کو اپنی مرغی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہی معاملہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں انسان اللہ کو دیتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی شائن شان ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اونچے درجات کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے کے اندر وہ نہ دو جس کے ساتھ تم نے صحیح معنوں میں دل لگایا ہوا ہے۔ جس چیز کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے، تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، تمہاری جو محبوب ترین چیز ہے، جب تک تم اس کو اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، لن تنالوا البر، تم نیکی کے اونچے درجات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھر کا کچرا نکال دینا، پھر خوش ہونا کہ بس ہم نے بہت بڑی چیریٹی کر لی، ہم نے بہت بڑا جو ہے نا وہ چیزیں دے دی جو ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، یہ نیکی کے اونچے درجے۔ صحابہ کرام کی ترتیب یہ نہیں تھی۔ ایک صحابی نے یہ حدیث، اس کی تفسیر میں جو علماء نے بیان کیا، صحابہ نے یہ آیت جب نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دی کہ مجھے تو وہ چاہیے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے وہ چاہیے تم سے، اپنی پسندیدہ چیزیں میرے راستے کے اندر دو۔ تو صحابہ نے اس آیت کو سن کر جو چیزیں اپنی ملک سے نکالی، اس کی تفصیلات صحابہ کی زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال تو یہ ان کا میں کہہ رہا تھا کہ صفہ والوں کے لیے چیزیں لا کر رکھی جاتی تھی۔ اس لیے مساجد کے اندر پانی کا بندوبست کرنا یا ایسے علاقے، اب ہم لوگوں کے محلے تو خیر ایسے ہیں، یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے غربا نہیں ہوتے، لیکن دیہاتی علاقوں کے اندر اور ایسی جگہوں پر جہاں پر غریب لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر مسجدوں کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور یہ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا وہ بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو
کہ مسجد سے اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے، مسجد سے جہاں پر جن علاقوں میں خصوصاً پانی کی قلت ہوتی ہے، یا صاف پانی نہیں ملتا یا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، یا کوئی کھانے پینے کی چیز کو وہاں ملے، تو یہ صفہ کی اس درسگاہ کے ساتھ اور صفہ کی اس خانقاہ کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی۔ اور حضرات صفہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے صفہ والوں۔ ایک دفعہ بھی آپ نے صفہ والوں سے یہ ارشاد نہیں فرمایا، ورنہ آپ کے ارشاد کی دیر تھی کہ آپ انہیں کہتے کہ اٹھو مسجدیں چھوڑو اور جاؤ بازاروں کے اندر کماؤ سارے کے ساتھ۔ کیا مشکل تھی ان لوگوں کے لیے اگر حضور کے ارشاد آ جاتا؟ آپ ان کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے تھے؟ یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ فرمایا کہ لو تعلمون ما لکم عند اللہ، لو تعلمون ما لکم عند اللہ لأحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجتا، کہ اے صفہ والو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری اس مشقت کے عوض میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، تو تم کہو گے کہ تمہارے فقر کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ اگر تمہیں اس کا صلہ پتہ چل جائے جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس وجہ سے کہ تم نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی بجائے ایک اور طرح کی زندگی جس کے اندر خالصتاً تعلیم کے لیے اور تزکیے کے لیے جو تمہاری زندگی وقف ہے، اس کو اس طرح سے تم نے گزارنا تم نے طے کیا۔ اس پر چند اسماء اصحاب صفہ میں آپ کو بتا دوں، اور میں نے سب بتایا کہ ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 70-80 تک بھی پہنچتی تھی، اور علامہ شہاب سہروردی نے وارف المعارف میں لکھا ہے یہ تعداد 400 تک بھی پہنچتی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ سارے نام تو نہیں، لیکن میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں، یہ ان 10 نام بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے۔ مثلا حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ابو عبیدہ ابن جراح، اور حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، خذوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان 4 میں پہلا نام عبداللہ ابن مسعود کا لیا تھا، اور دوسرا نام علی مرتضیٰ شیر خدا کا لیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود اصحاب صفہ میں سے کہ دیکھیں اس درجے تک پہنچے کہ حضور نے کہا کہ قرآن کسی نے پڑھنا تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، علی مرتضیٰ سے پڑھے، زید ابن ثابت سے پڑھے، ابی ابن کعب سے پڑھے۔ اور مقداد ہیں خباب ابن ارت، جن کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، حضرت بلال ابن رباح، بلال حبشی جن کو لوگ کہتے ہیں، حضرت زید ابن خطاب، یہ عمر ابن خطاب کے بھائی ہیں، زید ابن خطاب، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی شادی ہونے سے پہلے تک صفہ کے اندر تھے، شادی کے بعد پھر گھر منتقل ہو گئے۔ جناب سلمان فارسی، جن کے ایمان لانے کا تذکرہ پچھلے جمعے کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا، صفہ والوں میں سے تھے۔ حذیفہ ابن یمان، یہ وہ صاحب ہے جن کو حضور نے نام بنا منافقین کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول اللہ، صاحب السر، یہ حضور کے رازدان ہیں، ان کو رازدان رسول کہتے ہیں، یہ ان کے اندر تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جن سے احادیث کی روایات موجود ہیں، اس لیے آپ بیشتر حدیثیں سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ سے شروع ہوتی ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے، یہ کم وہ 10 لوگ ہیں